مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اول صاحب میں بہت سارے انڈینس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور بہت سارے ہندو لوگ جو کہ مسلمان علماء کو پسند نہیں کرتے بلکہ نفرت ہی کرتے، ایک طریقے سے سنتے بھی نہیں ہیں، مگر آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پہ سنتے ہیں۔ کہاں آپ کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ انڈیا سے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں عمان میں نے کام کیا تو اچھا، بہت وہاں سارے انڈین، ہاں جو بلکہ میں نے جو ہے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں جی، خاص کر غیر مذہب ہندو خاص طور پہ۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک یہ مشورہ تھا آپ کو، میں دینا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ایک ان کے دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، تو ایک بہت زبردست قسم کا آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک موقع ہے مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اگر آپ ایک خاص سیریز جو ان کے مذہب کو جو ہے دلیل کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہ بچے کہ چھپنے کی، ایسے کہ وہ اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو جائے، مطلب وہ بھگوان کو اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں بس سب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب اچھا ہے بس۔ تو میں یہ کہنا چاہتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا ہے، کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ حیدرآباد دکن سے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مغل بادشاہوں نے اتنا جب کام کیا، اتنی تعمیرات جو کی ہیں، اگر وہ 5% بھی اگر یہ محنت کرتے تبلیغ پہ لگاتے تو ابھی یہ جو ریشو ہے مسلمانوں کا ہندوؤں کا بالکل الگ ہوتا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ جو انڈیا میں مسلمان علماء رہتے ہیں جن کا ہندو مذہب پہ بہت زیادہ عبور ہے اور ہے، جیسے قرآن پہ ہے ویسے ان کا بھگوت گیتا، اور وہ بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے انہوں نے، بلکہ اکثر ہندو لوگ بھی ان سے اپنے مسائل پوچھنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، تو ان سے کوئی ایسا کولابریشن کر کے آپ ایسا کریں کہ وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ راہیں کھل جائیں حقانیت کی۔ اچھی تجویز ہے آپ کی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے مجھے ملتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ہندو بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ملتے ہیں، پادری بھی ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بیان سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابے بھائی، تو بڑی عزت سے ملتے ہیں، اللہ ان کی محبت میں اور اضافہ کرے۔ ابھی کینیڈا میں ایک سکھ ملنے کے لیے آیا تو سارا دن میرے ساتھ رہے، وہ سارا دن میرے ساتھ، تو ہم نے پھر ایکسکیوز کیا کہ اور بھی کام ہے ہمیں، ورنہ وہ کہتے یار بڑا آپ کے ساتھ ہی ہوں میں۔ تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک بہت طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ جو کوئی ہندو ملنے آئیں یا سکھ ملنے کے لیے آئیں نا، جیسے کینیڈا میں، کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا، انہیں نہیں کرتا، بس یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کا موقع نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک ملک میں میں تھا تو ایک سکھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، بڑی عقیدت میں ایسے بیٹھ رہے ہیں، بڑی اپنی پگڑی وگڑی بھی تھی ان کی۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے ان کو اسلام سمجھانا شروع کر دیا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ان کو چپ کرایا۔ میں نے کہا آپ کیوں فنٹر بن رہے ہو یار، میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بلا وجہ شروع ہو گئے۔ کہہ رہے نہیں یہ غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا غیر مسلم ہے، وہ آیا ہے، ملا ہے، مل کے چلا جائے، ختم۔ آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آئندہ نہ آئے؟ بھائی اسلام اور کفر اتنا واضح ہے نا۔ دیکھو اجتماعی سطح پہ دعوت جب دی جاتی ہے تو سب سنتے ہیں، انڈیویجولی جب آپ کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کر دو نا تو وہ پھر اس میں ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ نے میرے مذہب پہ ہی اعتراضات شروع کر دیے۔ تو یہ حکمت اور بصیرت کی بات نہیں ہے، یہ بے موقع دعوت ہے۔ بھائی وہ آئے بیٹھے گپ شپ لگائے، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، پھر وہ خود ہی سن لے گا۔ اچھا پھر وہ میرے بیان بھی سننے کے لیے آئے تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا تبلیغ نہیں کرو، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور بعض لوگوں نے شوق ہوتے ہیں آگے جانے کے، چپ کرو یار، تم بیٹھو آرام سے، تمہیں زیادہ اگلے کو مسلمان بنانے کا شوق ہے، ہم یہاں فارغ ہیں کیا؟ تو بس آئے، گپ شپ ہے، محبت ہے، چلو بھائی کھاؤ پیو چائے پیو چلے جاؤ، کافی۔ یہ بہت زبردست تبلیغ ہو گئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو گئی ہے تبلیغ، جتنی ہم جو مکلف تھے نا اتنی تبلیغ ہو گئی ہے۔ زیادہ زیادہ یہ کہ آپ بیان میں بھی آ جایا کریں، وہ خود ہی آ گئے بیان میں، پورا بیان بیٹھ کے سنا۔ میں نے اس پورے بیان میں کہیں بھی اگلے کو ہٹ نہیں کیا، کہیں بھی اگلے کو نہیں سمجھایا کہ بیٹا تجھے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ، بلکہ اس دن تو میں نے غیر مسلموں کے مذہب کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو اللہ نے ہر شخص کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں حق اور باطل کی پہچان کرنے لگتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں نا اللہ نے ری ایکشن اور ضد کا مادہ بہت رکھا ہے۔ دیکھو آپ کی بیگم نماز پڑھتی ہوگی، اللہ کرے جس دن آپ نے کہہ دیا نا بیگم نماز پڑھا کرو، بس گئی نماز سے، اس دن سے وہ نماز سے بولی نہیں پڑھی، پڑھوا کے دکھا، تو تیرے باپ میں دم ہے تو پڑھوا کے دکھا۔ آج کل جو مارکیٹ میں بیگمات چل رہی ہیں
ہو سکتا ہے آپ کی نہ ہو, لیکن میجورٹی تو اسی طرح کی چل رہی ہے. آپ کی بھی ہے, چھپا رہے ہو. ضد پہ آتا ہے انسان, ضد پہ آتا ہے انسان اس سے. تو اتنا بھی کافی ہے آ کے بیٹھ. تبھی میں یہاں ایک عیسائی آتے تھے نا, مسیحی, پورا بیان سنتے تھے بیٹھ کے. میں نے کبھی نہیں ان کو ہٹ کیا, کبھی نہیں کوئی. جس دن وہ آتے تھے اس دن عیسائیت پہ تو کیا ہی نہیں بیان میں نے, اس دن مسیحیت پہ بیان نہیں ہوگا. تو وہ مسلمان ہو گئے. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو ہٹ نہیں کرو ڈائریکٹ کہ تمہارا مذہب غلط ہے, تم اس پہ آ جاؤ, بڑا فائدہ ہوگا, اسلام ہے زبردست. چھوڑ دو اس کو, وہ خود ہی دیکھے گا آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے نماز سے, آپ کی. میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں کو صرف اتنا لے آؤ کہ یار مسجدوں میں آؤ, مسجد اللہ کا گھر ہے, اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ غیر مسلم مسجد میں نہ آئے. مجھے پتہ چلا کینیڈا میں بعض سکھ لوگ آ کے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. تو مجھے اس سے خوف نہیں ہے کہ وہ اسلام نہیں لائیں گے, مجھے اس سے خوف ہے کہ وہ مسلمان الٹی سیدھی تبلیغ کر کے بھگا نہ دیں ان کو وہاں سے. خطرہ مسلمانوں سے ہے, ٹھیک ہے نا, خطرہ ان سے نہیں ہے. تو باقی جو آپ کی دوسری تجویز ہے کہ ہندوستان میں علماء سے رابطہ کیا جائے, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں ایسے براہ راست کسی غیر مسلم کو پکڑ کے اسلام سمجھانا شروع کر دوں, یہ میں اس کو نہیں سمجھتا صحیح. اس سے ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی نہیں ہوئے تو کبھی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ہر شخص اپنے مذہب میں بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو بہت پولائٹلی لے کے چلنا پڑتا ہے. بس آئیں گپ شپ لگائیں جائیں, ٹھیک ہے. لکم دینکم ولی دین. اگر آپ, اللہ نے خود دین کو واضح کر دیا ہے, آپ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے. آج کل جو مسلمانوں کا امیج ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایگریسو ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, جہنم میں جائے گا, یہ جائے گا. یہ جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک بات بنے گی نہیں. تو ہاں اجتماعی مجلس ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ کھلی ڈلی مجلس میں پھر برا نہیں لگتا, اس میں ہو تبلیغ. تو یہاں شیعہ بھی آتے تھے, پتہ نہیں کسی نے بھگا دیا ان کو. ہندو بھی آتے رہے ہیں, مسیحی بھی آتے رہے ہیں. کچھ مجھے لگتا ہے یہیں کے لوگوں کی کارروائی ہے, بیٹھ کے گھٹنا پکڑ کے نا سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اسلام لے آ. تو کہتا میں نہیں آ رہا, جا بے تو. تو اسلام میں خدا کی قسم اتنی اٹریکشن ہے, اللہ کی قسم. اپنے آپ کو رکھو کہ اللہ نہ کرے ہم غیر مسلم ہوتے اور دونوں عبادتوں کو کمپیئر کرتے, پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اسلام کا بھاری ہے. صحابہ کرام نے ایسا تھوڑی کہ ایک کو پکڑ کے بٹھایا, تو بھی مسلمان ہو جا, تو بھی مسلمان ہو جا. تو خود بخود ہی ہو گئے لوگ سارے کے سارے, خود بخود ہی پورے ملک ہو گئے, پورے کنٹری. تو اس لیے اس میں غیر مسلم کو بس محبت دو, عزت دو, بٹھاؤ, کھلاؤ, پلاؤ. مذہب کی بات اس سے بالکل بھی نہ کرو. ہاں خود کچھ پوچھ لے تو پھر بہت ہی پولائٹلی اس کو جواب دو, اور اتنا جتنا اس نے پوچھا ہے. فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. جتنا پوچھا ہے نا. میں ایک دفعہ انڈیا میں تھا, انڈیا میں تو تھا ہی ہوتا. سعودیہ میں تھا, ایک ہندو مجھ سے ملنے کے لیے آیا, انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال پوچھے. تو جتنا پوچھا بس اتنا جواب دیا میں نے. حالانکہ میرے پاس موقع تھا, میں کہتا بھائی اب میں بھی تو پوچھ رہا ہوں, تو نے تو پوچھ لیا, اب تو بتا. ہمارے کراچی والوں کو بھی ایسا ہوتا, یہ یعنی جیسے اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا نا بہت سارے, تو میں نے جواب دے دیے. اب میں بھی تو اعتراض کر سکتا تھا نا. ہمارا نکاح کا خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, کتنا پیارا خطبہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. یہ ہمارا نکاح کا خطبہ. مفتی صاحب معلم بھی نہیں ہیں, جاب کرتے ہیں, دن کا اکثر حصہ جاب میں گزر جاتا ہے, ایسے میں دین کی خوب خدمت کیسے کریں, دین کو اوڑھنا بچھونا کیسے بڑھائیں؟ بھائی جاب دیانتداری سے کریں, اور جو پیسے آ رہے ہیں اس میں کچھ خرچ کریں اللہ کی راہ میں, کچھ بچائیں, کچھ دین کی تبلیغ اور ارشاد پہ خرچ کریں, کچھ 1-2 گھنٹے نکال لیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تبلیغ کریں, بیانات شیئر کریں, کوئی کورس کر رہے ہیں, کوئی فہم دین کورسز ہوتے ہیں اس طرح کا, یعنی 2-3 گھنٹے دن میں فارغ کریں دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. یہی ہے, چھوڑ نہیں سکتے جاب کو, وہ بھی ضرورت ہے, شریعت میں کا حکم ہے. جامعۃ الرشید اور آپ پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے ہی علماء اور مدارس کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے 2 مسئلوں کو بغیر کسی دلیل کے حلال کیا ہوا ہے, ایک اسلامک بینکنگ اور دوسرا ڈیجیٹل تصویر. ان دونوں مسائل میں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, خالص سود اور تصویر کشی کی حلت کا فتویٰ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. جامعۃ الرشید نہیں, دارالعلوم کرنگی بھی اسلامک بینکنگ کو جائز قرار دیتا ہے, اور جامعہ اشرفیہ میں بڑے بڑے علماء ہیں, بنوری ٹاؤن میں بھی کچھ علماء,
مفتی ارشاد صاحب جو وہ تو بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, ان کا بھی, اور میں نے تو 1 سال پوری تحقیق کی ہے اس پہ, اس کے بعد جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ اعتراض نہیں, یہ تو آپ تعریف کریں کہ اتنی ریسرچ کے بعد جا کے ایک رائے قائم کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ان دنوں میں ہم نے اسلامک بینکنگ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جب بینک والے ہمارا اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتے تھے. ہم جائز ہونے کے فتوے دے رہے تھے اور ہم خود جاتے تھے, اکاؤنٹ نہیں کھولتے, نکلو یہاں سے, اور لوگ ہمیں کہتے تھے ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اس لیے جائز کہتے ہیں. تو لوگوں کی باتیں نہ کریں. باقی ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے اس پہ تو دارالعلوم کرنگی میں 2 مہینے تحقیقی مجلسیں ہوئی ہیں جن میں بندے کو بھی شرکت کا موقع ملا ہے. اس کے بعد بڑے بڑے علماء تھے, مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے, مفتی تقی صاحب تھے, اور مفتی ابوالبابا صاحب تھے, اور مفتی عبدالرحیم صاحب تھے. یہ سارے اور بھی ملک کے علماء تھے. ان کی پوری 2 مہینے ریسرچ کے بعد فتویٰ دیا گیا ہے. تو یہ ان کی اپنی انفرادی رائے نہیں ہے جامعۃ الرشید کی. اور عرب میں تو سارے حرمین کی ویڈیوز بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ حرمین میں تو وہاں کے علماء جائز کہتے ہیں تبھی تو بنتی ہے. تراویح جو ہوتی ہے نا, تراویح پوری ویڈیو پوری دنیا میں جاتی ہے اس کی, تو وہاں ائمہ حرمین اس کو جائز سمجھتے ہیں, وہاں کے سعودیہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے یہ فتویٰ دیا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دلائل کی دنیا میں, دلائل میں اس پہ کافی تفصیلی ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال لے لیں پھر نکلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے طارق بھائی کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ, زندہ باد. ایک سوال آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کے آخری حصے میں آپ نے فرمایا کہ معاہدے جو آپس میں جو باہم معاہدے ہوتے ہیں ان کو توڑنا جائز نہیں ہے, بالکل منع ہے. والد کا انتقال ہونے کے بعد والد کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے؟ اولاد کے ذمہ ہے کہ اس کو پورا کریں؟ دیکھیں, والد سے جو معاہدے کیے ہوتے ہیں وہ معاہدے نہیں ہوتے, وعدے ہوتے ہیں. معاہدے میں اور وعدے میں فرق ہے. معاہدہ ہوتا ہے 2 طرفہ, جیسے خرید و فروخت کا معاہدہ ہے, اجارے کا معاہدہ, رینٹ پہ مکان دیا کہ آپ یہ استعمال کریں گے, آپ کرایہ دیں گے. میاں بیوی کا مہر کا معاہدہ ہو گیا ایجاب و قبول کے بعد نا, یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر آتی ہے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں, اور شوہر نے نکاح میں ایگریمنٹ کیا کہ تمہارا نان نفقہ میں اٹھاؤں گا. دونوں طرف سے, دونوں باؤنڈ ہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے بیانہ دے دیا, ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب یہ پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچنا, یہ میرا ہو گیا پلاٹ, میں پیمنٹ دے دوں گا. یہ دونوں طرف سے کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ. ابا سے جو ہوتا ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں, وہ وعدے ہوتے ہیں. ابا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹیوں کی شادی میں کراؤں گا, میں اپنی نہیں کراؤں گا, ان کی پہلے میں شادی کراؤں گا. ابا آپ کے مرنے کے بعد میں روزانہ آپ کے لیے اتنے صدقہ و خیرات کیا کروں گا. ابا آپ کے مرنے کے بعد یہ گھر میں بیچوں گا نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وعدے ہیں. تو ان وعدوں کی حیثیت یہ ہے کہ جو کام شریعت نے پہلے سے کہے ہوئے ہیں آپ کے ذمے ہیں وہ, تو وعدے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور جو کام شریعت میں آپ پہ لازم نہیں ہے تو وہ وعدہ کی حیثیت بس وہ وعدے کی ہے. اگر آپ اس کے خلاف سمجھتے ہو کہ بہتر ہے, تو جیسے آپ نے کہا ابا آپ کے مرنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا, بعد میں خیال ہوا گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, توپیں نکل رہی ہیں, بیچ دو گھر. تو اس کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے. میں سوال صحیح طریقے سے کر نہیں سکا, سمجھا نہیں سکا بات. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ والد نے کسی اور سے معاہدہ کیا ہے کسی بھی قسم کا تحریری, تو اس کی, میں اپنے والد کی بات نہیں کر رہا, دوسرے کے, اس کی اولاد جو ہے وہ اس معاہدے کو لین دین نہیں. دیکھو, اگر والد کا تحریری معاہدہ ہوا خرید و فروخت کا یا اجارے کا, تو جو بھی معاہدہ کرتا ہے اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ معاہدہ کل عدم ہو جاتا ہے خود بخود شریعت میں. وہ معاہدہ گیا, ختم. اب اولاد نئے سرے سے کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. کسی کی موت کے بعد اس کا معاہدہ کینسل, زیرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو ہے نا واٹر پلانٹ کا کام بہت چلتا ہے. لوگ جو ہے نا کھارے پانی کو کیمیکل ملا کے اس میں جو ہے نا صاف کر کے مطلب بیچتے ہیں. جی. 30 روپے کا گیلن, کوئی 25 روپے کا, کوئی 20 روپے کا. تو اس کی جو رقم ہوتی ہے یہ کام جائز ہے یا حرام ہے؟ دیکھو, یہ RO پلانٹ کہلاتا ہے نا یہ عمل. جی جی. کام تو جائز ہے, لیکن دھوکہ نہ ہو اس میں, بتایا ہو کہ ہم نے یہ کر کے لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو لائن کا بھی پانی بیچتے ہیں نا, جو سرکاری لائنیں ہوتی ہیں نا اس کا بھی پانی بیچتے ہیں. بس وہ اللیگل کام ہے, غیر قانونی کام ہے, لیکن اس پانی کی اجرت حرام نہیں ہوگی. اچھا. پانی تو ہب ڈیم کا ہے, اللہ کا بارش کا برس ہے, اللہ کی زمین. ہم نے بچپن میں پلانٹ کا جو پانی ہے اللہ کی زمین سے ملا ہے. پلانٹ کا پانی کا کام RO پلانٹ کا جائز ہے کام, اچھا جائز ہے. لیکن یہ کہ ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دوں, یہ صحت کے لیے نقصان دہ پانی ہے.
سب سے بہتر پانی صحت کے لیے وہ ہے کہ آپ کی زمین سے میٹھا پانی نکل آئے بورنگ کا. کسی کے یہاں سے نکل آیا ہے نا, قریب میں گٹر وٹر نہ ہو, تو بس سب سے بہتر پانی وہ ہے. باقی سب پانیوں میں بڑے مسائل آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے میں, اور یہ کہ جیسے لوگوں کے سامنے اگر نماز پڑھیں تو رونا نہیں آتا ان کو, تو کیا اس لیے جماعت گھر میں کرا لینا؟ فرض نماز مسجد میں ہی جماعت سے پڑھنی پڑے گی. فرض نماز یہ اچھی کیفیت ہے, اکیلے نماز پڑھنے کا دل کرے, لیکن وہ نوافل, تہجد, تراویح یہ بھی مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے, اور جو باقی فرض نماز ہے وہ بھی مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے. نماز استسقاء جو بارش کی ہوتی ہے وہ بھی جماعت سے پڑھنا افضل. چاند گرہن اور سورج گرہن کی جو جماعت سے نماز ہوتی ہے, صلاۃ خسوف اور کسوف, وہ بھی جماعت سے پڑھنا افضل. تو اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے. اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ قیام اللیل کے لیے سونا ضروری ہے, مطلب افضل ہے. تہجد اسی نماز کو اور کہا جاتا ہے کہ جس میں سونے کے بعد اٹھ, تبھی تو ہم کہتے ہیں تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں. اس پہ بھی میں نے انشاءاللہ بڑا خاندانی کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے. اس رمضان میں چل نہیں پایا تراویح اور تہجد, کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے. تراویح کے بارے میں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو 6 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا تھا, ریفرنسز کی بھرمار ہے اس میں, دے مر 4.5, لیکن وہ اب کٹ کرا کے 5 گھنٹے کا اس کو شارٹ کیا ہے. تو ابھی اس رمضان میں چل نہیں پایا, ابھی چلا دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, تو اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ وہ چل جائے گا. تو میری عادت ہوتی ہے جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کر کے ڈالا جائے نا, تو پھر اس میں گھس کے اس میں ریسرچ کی جائے. تو جیسے میں نے عدالتی خلا پہ نہیں ریسرچ کر کے ایک ریکارڈ کروایا تھا, اس کا اب تک جواب آیا نہیں, اور قیامت تک انشاءاللہ آئے گا نہیں. ایسا سانپ سونگا گئے مارکیٹ سے, کہتے میں نے تو کہا ہی نہیں, بس ختم, وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. کچھ اہل حدیث اس پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں, لیکن انہیں میرا وہ کلپ سنا ہی نہیں ہے, وہ میری ویڈیو سنی نہیں ہے, اس میں ان کی سب باتوں کا جواب ہے. پھر وہ ایسے آ جاتے ہیں ایک دم سے, وہ پورا سن تو لو بھائی, سارے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے آپ کے, اللہ نے چاہت. تو ایسے ہی میں نے تراویح پر یہ ثابت کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے, اس میں خلفائے راشدین کا اجماع ہے, اور بعد میں کسی فقہا نے اختلاف کیا تو 20 سے زیادہ, 20 سے کم کا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور تراویح اور تہجد الگ ہے, اس پہ بھی اتنے دلائل, کیونکہ لہٰذا تہجد کی حدیث تراویح پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. دیکھو ایک علاقے میں نا ایک پھندے میں, پھانسی کے پھندے میں لٹکانا تھا کسی کو, تو جس کو لٹکانا تھا اس کی گردن موٹی تھی, وہ آ نہیں رہا تھا, تو اس نے بولو جو آ نہیں رہا ہے تو وہ یہ تو آ نہیں رہا, تو جو آ رہا ہے اس کو لٹکا دو. تو یہ کام جائز کیا ناجائز کیا؟ اب ہمارے اہل حدیث بھائی دیکھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پہ کوئی حدیث ہمیں نبی سے تو ملتی نہیں ہے, تو چلو نبی سے جس نماز پہ جو رکعتیں ملتی ہیں وہ تراویح پہ فٹ کر دو. وہ ملتی تہجد پہ ہیں کہ 8 رکعتیں, تو بھائی یہ نہیں ہوتا. 8 رکعتیں والی حضرت عائشہ کی حدیث آپ تراویح پہ فٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ تراویح تو نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی ہے, اور یہ تہجد تو پورے سال پڑھتے تھے. تو یہ اتنی بڑی مسٹیک کی ہے اہل حدیث علماء نے کہ وہ حد کو مل نہیں رہی تھی, تو جو ملی وہ اٹھا کے اس پہ فٹ کر دی. تو ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ شرعی دلیل میں صرف نبی سے صراحتاً کسی عمل کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, دلالتاً ثابت ہو تو بھی ہے. خلفائے راشدین سے اگر کوئی عمل ثابت ہو تو وہ بھی نبی ہی کا سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے, اس لیے نبی نے ہمیں خلفائے راشدین کو فالو کرنے کا حکم دیا. تو اس میں اجماع امت مستقل ایک دلیل ہے, تو وہ سارے ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ وہ اگلے رمضان سے پہلے چلا دیں گے انشاءاللہ ہم. وہ اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اسلاف میں یہ جو تراویح کا نام بھی اسلاف نے اس کو دیا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں اس نماز کو تراویح کہا جانے لگا تھا. جو 8 رکعتوں پہ یہ لفظی فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ تراویح 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تراویح 4 رکعتوں کے کئی مجموعے ہیں. تو خلفائے راشدین کے دور میں اس کو 4 رکعتوں کے کئی مجموعے کی وجہ سے تراویح کہا جاتا تھا. تو 8 پہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہ, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اور جو 8 کی روایت پیش کرتے ہیں اس کے سارا خاندانی بحث ہے. انشاءاللہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. السلام علیکم. جو صاحب علم ہے نا, جن کو علم کا ذوق ہے, ان کو مزہ آئے گا اس میں. اچھا مفتی صاحب, آج کل ایک گورنمنٹ کی اسکیم آئی ہوئی کہ اس میں گھر بنانے کے لیے قرض, یار یہ ابھی میں نے تحقیق نہیں کی ہے. حکومت 1 کروڑ روپے دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, 5% اس پہ لے رہی ہے. اب میں اس تحقیق میں لگا ہوا ہوں. جامعۃ الرشید بھی میں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ادارہ نے تحقیق کی ہوگی نا, کیونکہ اگر یہ سروس چارجز ہیں تو پھر تو جائز ہے. بعض دفعہ ڈاکومنٹیشن پہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ وہ پیسے لے رہی ہوتی ہے, اور اگر یہ وہ پیسے نہیں ہیں
تو پھر تو خالص سود ہے بھائی. 1 کروڑ روپے قرضہ لے کے آپ کس بات کی پروفٹ لے رہے ہو؟ تو مجھے اس کی ابھی پوری تحقیق نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ فتویٰ نہیں